امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، المتوفی 179 ہجری، 180 سے بھی پہلے، یہ تب فوت ہوئے ہیں جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کو ابھی 15 سال باقی تھے۔ امام بخاری المتوفی 194 ہجری، یہ 180 سے بھی ایک سال پہلے ہے، 80 کر لیں تو 90، 10 سال اور 4 سال 14، اور 81 سے ایک کم ہے تو 15۔ امام بخاری کے پیدا ہونے سے 15 سال پہلے امام مالک کا انتقال ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف سے نکلیں تو اس دروازے کا نام ہے باب البقی۔ جیسے نکلے نا، سلام پڑھ کے نکلیں، داخل ہونا تو باب السلام ہے نا، نکلیں تو باب البقی ہے۔ باب البقی نکلیں، سامنے گیٹ ہے، گیٹ نمبر 38، یہ جنت البقی کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ جنت البقی جائیے، قدمین مبارک کے بالکل محاذات میں امام مالک رحمہ اللہ کی قبر ہے، ساتھ امام نافع رحمہ اللہ کی قبر ہے، قرات کے بہت بڑے امام ہیں، اور انہی کی قدموں میں جا کے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قبر۔ میں تو اسی ترتیب پر ہی فاتحہ پڑھتا ہوں، یقین مانے وہاں جا کے۔ امام مالک ابن انس جیسا آدمی، یار میں ان کی کیا صفات بیان کروں، میری زبان تھک جائے لیکن ان کی صفت پوری نہ ہو۔ امام مالک کوئی عام آدمی نہیں، بہت حدیث رسول کا اتنا ادب تھا۔ ایک شاگرد کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ ہمیں حدیث پڑھا رہے ہیں اور چہرہ وجہہ یتلون، چہرے کا رنگ بدل رہا، سارا مجمع اٹھ کے چلا گیا۔ جب پڑھ لیا، سبق ختم ہو گیا، بچے کا آؤ ذرا کمر سے کپڑا ہٹا کر کہا دیکھو کیا ہے، تو ایک بچھو 16 جگہ ڈنگ مار چکا تھا۔ کہ میں رسول اللہ کے ساتھ قبر اطہر کے ساتھ بیٹھ کے درس حدیث دے رہا ہوں، حضور کی باتیں سنا رہا ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح بے ادبی کا اظہار کرو، ہو کیا ہو گیا فلاں، مجھے حضور پاک کی حضرت کا خیال ہے یہاں موجودگی کا۔ یہ امام مالک ابن انس الاصبحی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عالم آئے گا اور لوگ دور دور سے اونٹوں کو تھکا کے سفر کر کے آئیں گے اور ان کو مدینہ طیبہ کا بڑا عالم ملے گا۔ اس سے مراد امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ۔ اور جب فتویٰ دیتے تھے دلائل کی بنیاد پہ تو ڈٹ جاتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت امام مالک کو جھکا نہ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت، یہ غالباً ابو جعفر کی بات ہے، جب یہ آیا اور امام مالک کا فتویٰ اس کے فتوے کے خلاف تھا تو اس نے امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ کیا سے کیا نہیں کیا، منہ کالا کرایا، گدھے کی سواری پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا۔ تو امام مالک اس کو اپنے لیے ذلت نہیں فخر سمجھتے تھے، اور چوک پہ جب وہ سواری ٹھہرتی تو لوگوں کو جمع کر کے کہتے من کان یعرفنی فیعرفنی ومن لم یعرفنی فیعرف انا مالک ابن انس، کہ پہچان رہے ہو تو پہچان رہے ہو، نہیں پہچانتے تو میں مالک ابن انس تمہارا مدینہ طیبہ کا باسی ہوں۔ فاقول طلاق المکرہ لا یجوز، میرا آج بھی طلاق کے مسئلے پہ وہی فتویٰ ہے، میں بادشاہ کے فتوے کو نہیں مانتا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک مذاق نہیں ہے، کتنا بڑا۔ ان کے پاس چل کے آیا ہے، کون آیا ہے؟ وقت کا بادشاہ آیا اور آ کر ایک مسئلہ پوچھا مسجد نبوی میں۔ میں آپ کے سامنے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، اور آ کر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں امام مالک سے سوال کر رہا ہوں۔ کہا استقبل القبلۃ ادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا امام مالک مجھے مسئلہ بتائیے، میں نے دعا کرنا ہے، مجھے دعا کرنی ہے، میں قبلے کے رخ پہ دعا کروں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں، یا رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف ٹھہروں؟ وہاں ایک عجیب ترتیب ہے، قبر مبارک پہ اللہ آپ کو لے جائے، رسول اللہ کی قبر مبارک۔ جیسے ہم قبر میں کسی کو رکھتے ہیں تو چہرہ اور پوری سائڈ کس طرف کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی تشریف فرما کیا گیا، تو حضور پاک کا چہرہ ہے قبلے کی طرف، تو جو سلام کے لیے مواجہ شریف پر آئے گا تو اس کا منہ تو حضور کی طرف ہوگا اور اس کی کمر آٹومیٹیکلی قبلے کی طرف ہوگی، تو وہاں ترتیب ایسی ہے۔
ادھر کیا کرنا ہے؟ ہر جگہ تو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، ترتیب تو یہ، ادھر رسول اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے یا قبلے کی طرف؟ آپ کرو قبلے کی طرف، کوئی نہیں بات، لیکن ایک ادب یاد رکھنا، ہمارے اکابر کا ذوق یہ ہے، اس موقع پہ کمر ہوتی ہے قبلے کو ہو جائے، پیٹھ رسول اللہ کو نہ کرنا، اس موقع پہ رسول اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کے حکم ہے، ٹھیک ہے؟ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہ مسئلہ پوچھتے امام مالک سے، وقت کا بادشاہ امام مالک جواب دیتے ہیں، لما تصریف وجہک عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک سے چہرہ کیوں ہٹا رہے ہو؟ ادھر ہی منہ رکھو، وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام، حضور پاک آپ کے سامنے موجود تو حضور آپ کا وسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی انہی وسیلے سے اللہ پاک سے اپنی بھول کی معافی لے کر آئے، ہمارے والد کا بھی وسیلہ، اس طرف منہ کریں۔ الاللہ یوم القیامہ، قیامت تک کا وسیلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو آپ کو منہ یہیں کرنا چاہیے، بل استقبل ہو واستشفع بھی فیشفع اللہ، اسی طرف منہ کر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر، اور اللہ حضور پاک کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ کیوں؟ لقولہ تعالی، کیونکہ رب کریم نے سورۃ نساء نمبر 64 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ جب گناہگار گناہ کر لے، گناہگار پھر خود بھی معافی مانگے، آپ کے پاس آئے، آپ بھی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ یہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اس کا عمل ہے، اور بادشاہ وقت سے مخاطب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے آداب میں یہ بادشاہ نے۔ آگے آئیے، امام سبکی رحمہ اللہ نے اسی دلیل کو توسل بالذوات، رسول اللہ کی ذات اقدس کو دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہوئے، یہ شفاء السقام کی صفحہ 376 الباب الثامن فی التوسل، اس کے تحت پیش کر رہا ہوں۔ یہ والاحادیث والآثار فی ذلک اکثر من ان تحصر ولو تتبعتها لوجدت منها الوفا ونص قوله تعالی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم، کہ اے لوگو اگر تم رسول اللہ کے فرامین اور صحابہ کرام کے فتاوی کو اس توسل کے بارے میں شمار کرنا شروع کر دو تو ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے گی کہ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ جائز ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس حد تک معاملہ ہے۔ یہ دلیل نمبر 3 لیجئے، میں دلائل اس پر کئی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دلیل آپ کے سامنے موجود ہے، میں نے 2 دلیلیں لکھوا دی ہیں قرآن کریم سے، دلیل نمبر 3 بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ دلیل آپ کے سامنے یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 کی ہے، اسے بھی پڑھ لیجئے۔ دلیل نمبر 4 پہ آئیے، سورۃ انفال آیت نمبر 33 کی ہے، یہ بھی صحیح روایت سے امام ترمذی رحمہ اللہ المتوفی 279 ہجری، امام ترمذی کا انتقال امام مالک کے انتقال کے پورے 100 سال بعد ہے، وہ 179 ہجری، یہ 279 ہجری، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ